السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جانب سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم آپ کو انڈیکیشن دینے جانا ہے اورٹازیم کیپسول پر۔ ان کے کیا یوزز ہیں، ان کے کیا بینیفٹ ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور یہ کون سی کمپنی کا اس کے اندر کون سا فارمولا، یہ سب تفصیل جاننے سے پہلے سب سے پہلے میری سامعین سے گزارش ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جو میرے چینل پر پہلی بار ہیں ان سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اورٹازیم کیپسول ایک اچھی اور ٹاپ لیول کلاس کمپنی کا کیپسول ہے۔ اس کے اندر جو فارمولا تیار کیا گیا ہے وہ ہے سفیکزیم 400 NG، ایک زبردست قسم کا فارمولا جو کہ مختلف قسم کے بیکٹیریل انفیکشن کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے، خاص کر ایسے مریض جن کو ٹائیفائڈ بخار ہے، اس کے علاوہ ملیریا بخار ہے، نمونیا بخار ہے، کڈنی کا انفیکشن ہے، اس کے علاوہ گردے کا انفیکشن اور یوٹری انفیکشن کے حوالے سے کافی زیادہ استعمال کیا جانے والا فارمولا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ٹائیفائڈ بخار کے بارے میں مکمل انڈیکیشن دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو ٹائیفائڈ بخار ہے، ٹائیفائڈ بخار ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا، آپ کافی زیادہ میڈیسن یوز کر چکے ہیں لیکن آپ کو بینیفٹ نہیں مل رہا، تو ایسے میں ایک اچھا اور بہترین قسم کا اینٹی بائیوٹک سفیکزیم ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل سے بتا دوں ٹائیفائڈ بخار کیسے ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے کیپسول کو۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ٹائیفائڈ بخار میں رات کے وقت اس کی نوعیت شدید ہو جاتی ہے اور دن میں اس کو تھوڑا سا کم نوعیت ہوتا ہے، اور جسم میں پین رہتا ہے اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور جسم میں کافی درد رہتا ہے، اور رات کے وقت اس کا ٹمپریچر کافی تیز 105 سے 106 تک چل جاتا ہے، اور دن جیسے دن چڑھتا ہے تو اس کا تھوڑا سا کم ہوتا جاتا ہے۔ تو ایسے میں کنٹرول کرنے کے لیے ایک اچھا اور بہترین قسم کا اینٹی بائیوٹک اس کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے کہ اورٹازیم کیپسول۔ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں۔ 5 دن کے استعمال کرنے پر جو آپ کو ٹائیفائڈ بخار ہے وہ آہستہ آہستہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی 5 دن تک آپ کیپسول استعمال کریں گے، ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرنے پر آپ کو ٹائیفائڈ بخار مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ ایک اور چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے گردے کا انفیکشن۔ کڈنی کا انفیکشن ہے، مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ سردیوں میں کم پانی پیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو گردے میں انفیکشن بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو ان میں گردے کا انفیکشن ہو جاتا ہے، اور جیسے گردے کا انفیکشن ہوتا ہے تو کافی سوزش اور پین ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات کچھ لوگوں پراسٹیٹ کی وجہ سے بھی گردے کا انفیکشن، پتھری کی وجہ سے گردے کا انفیکشن ہو جاتا ہے، اور گردے کے انفیکشن کے ساتھ سوزش بھی ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے سوزش ہوتی ہے تو کافی زیادہ پین شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے اچھا اور ٹاپ لیول کا اینٹی بائیوٹک ہونا چاہیے، جیسے کہ اورٹازیم کیپسول ایک اچھا اور بہترین قسم کا اینٹی بائیوٹک ہے۔ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں۔ ویسے تو آپ کو 10 دن تک استعمال کرنا چاہیے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، 5 دن تک ضرور استعمال کرنا ہے۔ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ ایک زبردست قسم کا کیپسول ہے جو کہ ہر میڈیکل سٹور، ہر فارمیسی سے آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے۔ اگر آپ کو نمونیا کا انفیکشن ہے، نمونیا بخار میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کافی زیادہ انفیکشن ساتھ چلتے ہیں، بعض کا لوز موشن کے ساتھ ساتھ آپ کو چیسٹ انفیکشن بہت زیادہ ہوتے ہیں، نزلہ زکام، کھانسی، اور گلے میں ریشہ بھی بہت آتا ہے، اور ساتھ ہی گلے میں سوزش کے ساتھ ساتھ گلے میں ریشہ کے ساتھ ساتھ آپ کو کھانسی اتنی شدید آتی ہے کہ بعض کا کچھ لمحے کے لیے انسان بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، اور جیسے سانس لیتے تو گلے سے ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے سیٹی بجنے کے بعد، کیونکہ گلے میں کافی زیادہ ریشہ آ جانے کی وجہ سے گلے سے سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے۔ تو اسے ایسے میں کنٹرول کرنے کے لیے اچھا اور ٹاپ لیول کا اینٹی بائیوٹک ہونا چاہیے، جیسے کہ اورٹازیم کیپسول ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا، آپ نزلہ زکام بھی ختم ہو جائے گا اور نمونیا بخار سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ ایک اور چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بھی اس کو ساتھ کیپسول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو چیسٹ انفیکشن کے ساتھ ساتھ آپ کو ملیریا بخار ہے، ملیریا بخار کی اینٹی میڈیسن یعنی کہ اینٹی ملیرسٹ کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پڑے، جیسا کہ اورٹازیم کیپسول ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ یوٹی انفیکشن میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یوٹی انفیکشن مسئلہ خواتین میں پایا جاتا ہے، اور گنوریا کے انفیکشن کا مسئلہ یہ میل میں پایا جاتا ہے۔ آپ گنوریا کے انفیکشن کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بون کا انفیکشن ہو یا کسی بیکٹیریل انفیکشن کا آپ کو مسئلہ ہے تو پھر بھی کرو کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک زبردست قسم کا انجیکشن کیپسول ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ باقی میں آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بتاتا چلو۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ایسی خواتین جو پریگننٹ میں ہو اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔
وہ پہلے اپنے ذاتی معالجے سے مشورہ کریں، پھر استعمال ایسے ہرگز استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ جگر اور مرگی کے مریض بھی اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، وہ بھی اپنے ذاتی معالجے سے مشورہ کریں، پھر استعمال ایسے ہرگز استعمال نہ کریں۔ باقی اس کا ایک اچھا اور بہترین قسم کا ریزلٹیبل کیپسول ہے جو کہ ہر میڈیکل سٹور، ہر فارمیسی سے آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس کو باقی اس کے استعمال سے آپ کو جسم پر اگر ریڈنس شروع ہو جائے تو پھر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں، وامٹنگ ہو تو پھر بھی آپ اس کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ ایک ایسا کیپسول ہے جو کہ کافی زیادہ بیکٹیریل انفیکشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔